مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت 83 سے لے کر 88 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں کہ ذی القرنین کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرما دیجئے میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے ان کے کچھ احوال۔ کس کے احوال؟ ذی القرنین کے کچھ احوال میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہم نے ان کو جمایا تھا، اللہ فرما رہی ہے، ہم نے ان کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے ان کو ہر چیز کا سامان۔ سببا، ہم نے ملک میں جمایا تھا ذی القرنین کو اور دیا تھا ان کو ہر چیز کا سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے، یعنی اور انہوں نے سامان جمع کیا۔ کس نے؟ ذی القرنین نے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ذی القرنین سورج ڈوبنے کی جگہ، مغرب الشمس اور مطلع الشمس آئے گا، مغرب الشمس جب پہنچے سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں۔ تغرب وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، پایا کہ سورج ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، کیچڑ کی ندی میں، دلدل یعنی کیچڑ کی ندی میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا اس کے پاس لوگوں کو، ایک قوم تھی وہاں پر۔ ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہم نے کہا یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، یا تو لوگوں کو تکلیف دے، اما ان تعذب، یا تو عذاب دے ان کو کیونکہ یہ کافر ہے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا رکھ ان میں خوبی، یعنی کوئی اچھا سلوک کر ان کے ساتھ، تجھ کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی القرنین کو اختیار دیا کافر قوم کے بارے میں۔ یہ کہاں؟ جہاں سورج ڈوبتا تھا وہاں پر، مغرب الشمس۔ قال، تو ذی القرنین نے یہ کہا کہ اما من ظلم، جو کوئی ہوگا بے انصاف، جس نے ظلم کیا، بے انصاف ہوا، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس۔ کون؟ وہ کافر، وہ ظالم، وہ لوٹ جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، وہ عذاب دے گا اس کو برا عذاب، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرے گا؟ برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو کوئی یقین لایا اور اس نے کیا بھلا کام تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔ یہ چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذی القرنین کے بارے میں فرمائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا ترجمہ ہوا؟ وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، کہ سورج کو پایا وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں۔ کہاں ڈوبتا ہے؟ کیچڑ ہے اور کیچڑ کی ندی میں۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ سمجھ میں آیا؟ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے، مکہ کے کافر لوگ، مشرکین لوگ، وہ لوگ تھے۔ اور وہ ان کو کہاں سے اتنی سمجھ آئی؟ یہ تو پہلے کے واقعات تھے اور یہ پڑھی لکھی قوم نہیں تھی۔
بکریاں چرانے والی، اونٹ چرانے والی قوم تھی. تو ان کو کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لیے 3 سوال بتلائے تھے، تو ان کو سکھایا. اور پھر ایک تو کیا سوال تھا؟ روح کے بارے میں پوچھو محمد سے. تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے آتما کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، یہ قصہ کہ کیا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. 2 کا جواب تو آ گیا تھا، 2 کا جواب آ چکا تھا. اصحاب کہف کا قصہ ابھی گزرا ہے، اور روح کا سوال بھی پچھلی صورتوں کے آخر میں گزر چکا ہے. تیسرا سوال رہ گیا. سمجھ میں آیا؟ اور انہوں نے نشانی بتلائی تھی، اگر کسی سوال کا جواب نہ دیں تو بھی وہ نبی نہیں ہے، سب سوالوں کا جواب دے تو بھی وہ نبی نہیں ہے. 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دے پائیں تو کیا ہے وہ؟ یہ یہودیوں نے سکھلایا تھا. تو اللہ نے 2 کا جواب دلا دیا اور تیسرا رہ گیا تھا. یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے. تو سوال کرنے والے کون تھے؟ قریش مکہ. ذوالقرنین کون تھے؟ کس زمانے میں، کس ملک میں تھے؟ ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے، اختلافات بہت ہیں. بعضوں نے کہا ان کی 2 زلفیں تھی. قرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ، قرن کا مطلب ہوتا ہے زلف. کیا ہوتا ہے؟ زلف. تو 2 زلفیں تھی. بعض مرشد قسم کے لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ بال ادھر بھی گرتے ہیں ادھر بھی گرتے ہیں. ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی ایسی ہی کچھ ہے. تو اس طرح 2 زلفیں تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ممالک پر وہ حکمران ہوئے، اس لیے ذوالقرنین نام رکھا گیا کہ دنیا کی 2 سینگوں پر انہوں نے حکومت کی. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی کہا گیا. کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے نشان ہوتے ہیں، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا. چوٹ کے نشانات بھی بتلائے گئے ہیں، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا. اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. مگر اتنی بات متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا. یسألونک عن ذی القرنین، یہ ذوالقرنین قرآن نے نہیں کہا ہے. سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا کہ پوچھو ان سے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ معلوم ہے کیا؟ اگر بتلا دیں تو وہ نبی ہے، ورنہ نہیں. ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہوگی، اس لیے یہ ان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. سمجھ میں آیا؟ ذوالقرنین کے بارے میں جتنا قرآن بتلاتا ہے وہ صرف اتنا سا ہے. ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے، ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کا سامان اپنے مقاصد دعوت کے لیے اللہ نے عطا کر دیا تھا. انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ. اقصیٰ یعنی دور، اقصیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دور کے مشرق تک، آخری مشرق کے آخری سرے تک اور مغرب کے آخری سرے تک. پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہستانی سلسلہ پہاڑوں کا جو سلسلہ چلتا ہے، وہاں بھی انہوں نے حکومت کی. ہمارے یہاں بھی ایک پہاڑی سلسلہ چلتا ہے کوکن کے اور ہمارے بیچ میں، اس کو سہیادری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور سعودیہ عربیہ سے لے کر عراق تک بھی ایک پہاڑوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس کو نجد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجد. اسی جگہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا، کدھر؟ کوہستانی علاقے میں. سمجھ میں آیا؟ جس سے یاجوج و ماجوج کے طاقت و تاراج سے اس علاقے کو محفوظ کر دیا. یاجوج ماجوج. یہود نے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت نبوت کا امتحان کرنے کے لیے پیش کیا، وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے. ہاں بھائی، ان کو ذوالقرنین کے بارے میں معلومات ہے. انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا،
یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری فضول سمجھا، تو ہم کیوں اس بارے میں پڑھیں؟ یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا متعلق ہو۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قصے اتنے ضرور ذکر کرتا ہے قرآن جس سے کوئی دعوت ملتی ہو، کوئی نصیحت ملتی ہو۔ بات سمجھیے، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے قصص انبیاء جن کو ایام اللہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ نیک لوگ پار ہو گئے اور بد فرعون جیسے لوگ پھنس گئے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام اللہ، اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں، انہیں کو قصص بھی کہتے ہیں۔ جس سے دین دنیا کا تعلق ہو اتنا ہی ذکر کرتا ہے جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو۔ اس لیے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا، نہ کسی صحیح حدیث سے تفصیلات آئی، اور قرآن مجید کسی آیت کا سمجھنا، قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں پر موقوف بھی نہیں ہے کہ تم باریک باریک باتیں۔ اب معاملہ صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات و انجیل کا رہ گیا، اور ہم کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو خلاصہ بتلا دیا کہ ایک نیک صالح عادل بادشاہ تھے، مشرق و مغرب میں انہوں نے حکومت کی، کوہستانی علاقوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے کر بہت سارا سامان بھی دے دیا تھا، اور انہوں نے ایک دیوار بنائی، جو دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، وہاں سے یاجوج ماجوج آ کر فساد پھیلا سکتے تھے، ان کو روک دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو مومن بادشاہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں۔ کون کون ہیں؟ ہاں، پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر ہے، نمرود اور ذوالقرنین کے بارے میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متعدد آدمی مشہور ہوئے ہیں۔ ذوالقرنین نام کے کئی لوگ آئے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہر زمانے کے ذوالقرنین کے ساتھ لقب سکندر بھی لگا۔ کیا لگا؟ ذوالقرنین سکندر، یا سکندر ذوالقرنین۔ چھوڑ دو، تمہارے گھٹنے بھاگیں گے نہیں جی۔ آدمی کو کوئی بڈھا بولے تو بہت چڑھتا ہے، او بڑے میاں، بہت چڑھتا ہے، لیکن خود بڈھے چالے نہیں چھوڑتا۔ آدمی نے مضبوط رہنا چاہیے جی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام سکندر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس کا نام سکندر تھا۔ اس کو سکندر یونانی، سکندر مقدونی، سکندر رومی بھی کہا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا۔ سے ارسطو اس کا وزیر تھا، جس کی جنگ دارا سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ دارا۔ اور اس نے دارا کو قتل کیا اور ایران پر حکومت کی، دارا کو قتل کر کے۔ کیا وہ سکندر اور یہ سکندر ذوالقرنین جس کا قرآن میں ذکر ہے دونوں ایک ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ایک نہیں ہے۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور یہ مومن ہے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ دونوں ایک نہیں ہے، وہ کافر، یہ مومن۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ کہ یہ سکندر نبی تھے یا نہیں تھے، تو جمہور کے نزدیک راجح وہ قول ہے جو خود ابن کثیر نے بروایت ابو الطفیل حضرت علی سے نقل کیا۔ وہ نبی تھے نہ فرشتہ۔ ذوالقرنین سکندر نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ تھے، بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ یہ جمہور کا فیصلہ ہے، سمجھے؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ توجیہ کی کہ انہو کانا، بس ختم۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے کون ہے اور کس زمانے میں ہوئے؟ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان کا زمانہ اسکندر یونانی مقدونی سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ، جس زمانے میں یہ دنیا میں بھیجے گئے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کس کے؟ ذوالقرنین کے وزیر تھے خضر علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک ہے تبع حمیری یمنی، قرآن میں بھی ہے نا قوم تبع، دو جگہ ذکر قرآن میں آیا ہے تبع کا۔ تو یہ تبع کون ہے؟ تو یہ تبع حمیر کا یمن کا رہنے والا تھا، اس کے اپنے اشعار ہے، اور اس نے فخر سے کہا ہے کہ میرے دادا ذوالقرنین مسلمان تھے۔ کیا کہا اس نے؟ میرے دادا، ہاں، فکانا ذوالقرنین جدی مسلمن ملکن علا فی الارض غیر مبعدی، یہ اس کے اشعار ہے۔ تو یہ پوتا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تبع حمیری، یہ پوتا ہوا۔ یہ جو ذوالقرنین ہے یہ تبابعہ، تبع کی جمع ہے تبابعہ، یمن میں سب سے پہلا تبع ہے۔ بات سمجھے؟ جو خود ذوالقرنین ہے، یہ جو یمن کے تبابعات تبع بادشاہوں کا سلسلہ ہے، ان میں سب سے پہلے تبع کون ہے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے؟ یہی ذوالقرنین ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ابو حیان نے اس کو نقل کیا، ابن کثیر نے بھی البدایہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے بیر سبع کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ ان تمام روایات میں ان کی شخصیت، نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ حضرت ابراہیم کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو تبع کون تھا؟ تبع جو بادشاہ تھا وہ پوترا تھا کس کا؟ ذوالقرنین سکندر مومن کا۔ آگے ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، میں عنقریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں عنقریب کیا کروں گا؟ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں گا، ان کا کچھ ذکر بیان کروں گا۔ اس جگہ ذکرہ کا مختصر لفظ چھوڑ کر منہ ذکرہ کے دو کلمے اختیار کیے گئے ہیں کہ قرآن نے ذوالقرنین کا پورا قصہ، اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، اس میں سے کچھ ذکر کرنے کا وعدہ کیا۔ ذکرہ نکرہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر چیز کا سامان ان کو دیا تھا۔ سبب کہتے ہیں اس چیز کو جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد لی جائے۔ سبب کس کو بولتے ہیں؟ جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد لی جائے، جس میں جن آلات ہے، وسائل مادیہ ہے، سب ہے، اور علم ہے، بصیرت ہے، تجربہ ہے، یہ بھی سبب ہے۔ من کل شیء سے مراد تمام امور ہے جن کی ضرورت نظام سلطنت اور حکمرانی میں پیش آتی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، مراد یہ ہے کہ انہوں نے سامان تو ہر قسم کا دنیا ہر خطے میں پہنچنے کے لیے ان کو دے دیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے جانب مغرب میں سفر کیا، جہاں سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب بولیں گے نا، اس طرف سفر کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچے سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وہاں اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہاں کیا دیکھا انہوں نے کہ سورج ڈوب رہا ہے کائے میں؟ کیچڑ میں۔ فی عین حمیۃ، حمیہ کے لغوی معنی سیاہ دل کے ہے یا کیچڑ کے ہے، کالا کیچڑ۔ مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو، جس سے پانی کا رنگ بھی کالا دکھنے لگتا ہے، اور آفتاب کو ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ آگے آبادی یا کوئی خشکی سامنے نہیں رہتی۔ جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہو جہاں دور تک جانب مغرب میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت نہ ہو، تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے، ایسا لگے گا۔ اور ایسے پوائنٹس ہمارے علاقے میں ہے، مہاراشٹر کے، پچھم مہاراشٹر کے علاقوں میں بھی اور دوسری جگہ بھی ہوگے۔ سن سیٹ ویو، کیا کہتے ہیں؟ سن سیٹ ویو، سورج کے بیٹھنے کی جگہ۔ تو وہ گھاٹوں پہ جاتے ہیں، جیسے امبولی گھاٹ ہے آجرا کے آگے، ساونتواڑی سے پہلے، وہاں جاتے ہیں، اور خاص اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب سورج ڈوبتا ہے،
تو ایسا لگتا ہے بالکل زمین میں جا رہا ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ رکاوٹ کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ رکاوٹ ہے. جی تو ایسا لگتا ہے کہ سورج زمین میں جا رہا ہے، محسوس ہوتا ہے. وجد عندها قوما، اس کالے چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا. پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر تھی. قوم کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا، چاہے سختی برتو چاہے نرمی برتو. تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلے دعوت و تبلیغ بازو پند سے ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف میں آمادہ کروں گا اور نہ ماننے والوں کو پھر کیا کروں گا؟ ان کے ساتھ سختی برتوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے. قلنا یا ذوالقرنین، اللہ نے اختیار دے دیا، اے ذوالقرنین تم کو اختیار. قلنا یا ذوالقرنین سے ایک ظاہری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ جو خطاب کرتا ہے نبی سے کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، تب تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کہا؟ قلنا یا ذوالقرنین، یہ خطاب. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت و رسالت نہ ہو. ہم نے کہا تو ڈائریکٹ نہیں کہا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ، وحی بھیجی اللہ نے، أَنْ أَلْقِيهِ، کہ اس کو ڈال دے قائم فی الیم، قائم میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے تیرے بچے کو. خشکی پر زندگی مشکل، تو اب بچانے کے لیے میرے حکم پر چلو. تجربات آنکھ سے دیکھا اور کان سے سنا کی مخالفت کرو، کان سے سنے کی مخالفت کرو. لوگ جب بھی کسی کو زندگی دینا چاہتے تو پانی میں سے کہاں لاتے ہیں؟ خشکی پر لاتے ہیں. لیکن اللہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس وحی بھیج کر کہ زندگی خشکی پر اور موت سمندر میں نہیں، زندگی اور موت اللہ کے حکم میں ہے. اس لیے اپنی سب بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اپنے بچے موسیٰ کو بچانا چاہتی ہو تو اس کی زندگی پانی میں ڈال. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور ڈرنا مت، وَلَا تَخَافِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تیرے پاس لوٹائیں گے. تو پھر زندگی کی ضمانت ہو گئی نا، زندہ رہے گا تب تو آئے گا نا بچہ، اور رسول بھی بنائیں گے. تو وہ جو وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ طے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نبی نہیں تھی، رسولہ نہیں تھی، اور کوئی عورت نبی اور رسول بن کر نہیں آئی. پھر یہ وحی کیا تھی؟ اس وحی کا تعلق اس سے ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہماری انجینئرنگ یہ بتا رہی ہے کہ گھر کبھی نیچے نہیں بنانا، بڑی بڑی اونچی جگہوں پر چھتے بنانا. چنانچہ ٹاکیوں پر بناتی ہے وہ پانی کے، اور پہاڑوں میں بناتی ہے اور کوہوں میں بناتی ہے. تو یہ کس نے سکھایا انجینئرنگ اس کو حفاظت کے لیے؟ اللہ نے. اور اللہ نے وہاں وحی کا لفظ استعمال کیا. تو کوئی مکھی تو وہ نبی ہوتی نہیں. معلوم ہوا دل میں ڈالنا. تو ہو سکتا ہے قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے جو کہا اے ذوالقرنین، تو وہ وحی نبوت نہ ہو، وہ نبی نہیں تھے، ایک سچے پکے مسلمان بادشاہ تھے، نیک صالح تھے، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا ہو، یا اللہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی ہو اور انہوں نے سمجھایا ہو کس کو؟ ذوالقرنین کو، کہ یہ کرو یہ کرو. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ وَأَوْحَيْنَا، لو اب آگے تھوڑا سا ہے، اگلی آیت ہے 8-9، کتنا ہوا؟ 89. 8-9 بولے تو کیا ہوتا ہے؟ 89. ہماری زبان میں 91 کیا ہوتا ہے؟ 89 سے لے کر 91 تک. ہم بولتے ہیں 91، 92، 91 ہے وہ. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. پھر لگا حضرت ذوالقرنین لگے ایک سامان کے پیچھے. پہلے ایک سامان مغرب کے لیے کیا، پھر ایک سامان کے پیچھے لگے، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج نکلنے کی جگہ مطلع الشمس اس طرف، تو سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر.
ایک قوم پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں قوم تھی کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی حجاب. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ قوم پر نکلتا تھا، کوئی بیچ میں آڑ نہیں تھی پہاڑ وغیرہ کی. کذالک یوں ہی ہے، اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر. ذوالقرنین مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی اس کا حال قرآن کریم نے بیان کیا. وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ سورج لگتا تھا ان کو. لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے. سمجھ میں آئے؟ اور نہیں ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے. کیا تھے؟ مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی جگہ کی قوم بھی کیا تھی؟ کافر ہی تھی. اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جیسے مغربی قوم کے ساتھ کیا، سورج ڈوبنے کی جگہ والی قوم کے ساتھ کیا. یہاں اس لیے ضرورت نہیں سمجھی اس کے ذکر کی کہ پچھلے واقعے پر قیاس کرو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے چند آیتیں. ثم اتبع سببا، یہ 92 سے لے کر 98 تک. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا. پھر لگے سامان کے پیچھے. یہ تیسرا سامان تھا. جب آدمی کہیں جاتا ہے اور مہم سامنے ہوتی ہے تو اتنی تیاریاں بھی کرتا ہے، تو سامان کے پیچھے. یہاں تک کہ جب پہنچے دو پہاڑ کے بیچ، بین السدین، سمجھ میں آیا؟ دو پہاڑ کے بیچ جب پہنچے تو پائے ان سے ورے، اس کے پیچھے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھے ایک بات. اجڑ قوم، کوئی سمجھ کے دینے والی نہیں، ایسی اجڑ قوم انہوں نے وہاں پر پائی. لا یکادون یفقہون قولا، دو پہاڑوں کے بیچ میں. قالو، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، تو آپ اگر کہیں تو ہم مقرر کر دیں آپ کے واسطے کچھ محصول پیسے، اس شرط پر کہ بنا دیں آپ ہم میں اور ان میں ایک آڑ. یہ یاجوج و ماجوج سے بچانے کے لیے ہم پیسے جمع کرتے ہیں، تم کوئی تو یہ آڑ بنا دو، ان کے شر و فساد سے ہم کو بچا لو. قال، بولے ذوالقرنین، جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے، ما مکنی، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، دولت، حکومت جو دے رکھی ہے وہ بہتر ہے، میرے پاس ہے، مال کی فکر مت کرو، تو مدد کرو میری محنت میں. فاعینونی بقوہ، کام ذرا بھاری ہے، میری قوت سے مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، بنا دوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دیوار موٹی. اجعل بینکم و بینہم ردما، موٹی، کہ بنا دوں تمہارے ان کے درمیان ایک دیوار موٹی. آتونی زبر الحدید، لا دو مجھ کو تختے لوہے کے. زبر، تختیاں. زبور کو بھی زبور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تختیاں تھی. الواح، فالق الالواح، وہ لکھ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو مجھے تختے لا دو لوہے کے. حتی اذا ساوا، اب کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا. ساوا، جب یہاں تک کہ برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی. پہاڑ دو طرف تھا، اب اس کو بھرتے 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 جب اوپر تک آئے اور برابر کر دیا پہاڑ کے دونوں طرف، دونوں پھانکوں کی طرف، تو کیا فرمایا؟ انفخو، پھونکو، دھونکو. دھونکو کیا فرمایا؟ دھونکتے ہیں نا آگ کو، پنکھا کر کر کے کیا کرتے؟ دھونکتے ہیں. اور وہ لوہار اپنا وہ مشین چلاتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہوا جب مارتا ہے تو دھونکا جاتا ہے. چولہے کو کیا کیا جاتا ہے؟ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اتنا لال کر دیا کہ آگ بنا دیا. وہ لوہے کو جو لگایا تھا نا پورے دو پہاڑوں کے بیچ میں، آگ بنا دیا. ہاں، پھر فرمایا آتونی
کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے پر کیا ڈال دیا؟ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پھر نہ وہ یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکے اس پر، اور وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ کر سکے اس میں سوراخ. ایسا مضبوط بنا دیا. قال، اور یہ سب کرنے کے بعد فرمایا ھذا رحمۃ من ربی، یہ ہے ایمان کی دلیل کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے ہی رب کا وعدہ آ جائے گا تو جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ کیا کر دے گا؟ اس کو گرا دے گا، اس کو ڈھا کر اللہ تعالیٰ. اس کے لیے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا. سمجھ میں آیا؟ اجعل بینکم و بینہم ردما، بنا دوں تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار موٹی. آگے ہے یاجوج ماجوج کون ہے اور کہاں ہے، اور سد ذوالقرنین کس جگہ ہے، دیوار کس جگہ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ہوگا.